السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 378 سورہ بروج، سورہ نمبر 85، پارہ نمبر 30، آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، اس میں 22 آیتیں ہیں اور ایک رکوع پہ مشتمل ہے۔ یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ اس میں آیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہاں پر جو ہے یمن میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ ذو نواس نام کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ اپنے جادوگروں کو بھی دربار میں رکھتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کوئی نوجوان کو میرے ساتھ لگا دیجئے تاکہ میں اس کو سکھا دوں، پھر وہ آگے لے کے چلے گا۔ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں تو کسی وقت بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو اس نے ایک بہترین نوجوان کو جو ہے لگا دیا تو وہ سیکھتا رہا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جب جاتا تھا جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑ گیا۔ اس سے ملاقات ہوگی، اس نے کہا ارے بھائی کیا سیکھتے ہو؟ کہا جادو سیکھتے ہیں۔ کہا ارے اصل یہ چیز سیکھو۔ اب وہ عیسائی راہب تھا، اس وقت اسلام وہی تھا، تو وہ لڑکا متاثر ہو گیا، ذہین تھا، تو اب یہ پریشانی ہوگی۔ تو اب یہ لڑکا گھر جاتا تھا، پہلے راہب سے دین سیکھتا تھا، پھر وہاں سے جو ہے جادو سیکھتا تھا۔ اور راہب نے کہا کہ دیکھو بھائی بہت احتیاط سے رہنا اور کسی کو بتانا اتانا نہیں، کیونکہ یہ بادشاہ بہت ظالم ہے۔ لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ لڑکے نے بتا ہی دیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے۔ تو سزا دی جائے تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو جو ہے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو۔ تو لے کے گئے پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کے لیے، تو پہاڑ ہلنے لگا اور سب گر گئے۔ اب وہ لڑکا بچ گیا۔ پھر آیا بادشاہ اور اس کو جو ہے ایز اے چیلنج کے طور پہ لے لیا، کہا جاؤ اس کو سمندر میں جا کر کے ڈوبو دو۔ وہاں پہ کشتی ہلنے لگی، سب جو گر گیا، ڈوب گیا، یہ لڑکا بچ گیا۔ تو پھر یہ لڑکا آیا بادشاہ کے پاس، کہا کہ دیکھیے اگر آپ مارنا ہی چاہتے ہیں مجھے تو ایسے نہیں مروں گا میں، آپ مجھے ایک جو ہے کھڑا کر دیجئے کہیں پہ ہاتھ باندھ کر کے، اور پھر تیر لیجئے اور تیر کو اللہ کا نام لے کر کے ماریے، تب جا کر کے مجھے لگے، ورنہ وہ تیر کبھی ادھر نکل جائے کبھی ادھر نکل جائے۔ تو اس نے جو ہے اللہ کا نام لے کر کے جب تیر مارا تو وہ لڑکا مر گیا۔ اب یہ بڑا سا جو ہے اس نے پبلک کا بھی اہتمام کیا تھا کہ چلو دیکھو کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ پبلک جو ہے جیسے ہی مشاہدہ کی تو ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ لڑکا تو بالکل سچا ہے، اس کا دین سچا ہے۔ تو سارے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، یعنی کرسچینٹی اس وقت قبول کر لیا۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ ایک کرسچینٹی قبول کیا تھا تو میں تو اس کی جان کے در پہ ہو گیا، اب تم سب قبول کر لیے ہو، میں برداشت نہیں کروں گا، چلو گڈھا کھودو۔ گڈھا کھودا گیا، لکڑی جلائی گئی، اور اس میں پھر یہ پوچھا جاتا کہ یہودیت یا نصرانیت، تب نصرانیت تو جاؤ اندر، یہودیت تو ٹھیک۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوا۔ پھر اس میں واقعات آیا کہ ایک عورت تھی، وہ بچے کو گود میں لی ہوئی تھی۔ اب حقیقت کو دیکھتے ہوئے تو چھلانگ لگانا چاہتی تھی، لیکن بچے کو دیکھ کر کے وہ جو ہے رک جا رہی تھی، تو بار بار جو قدم آگے بڑھاتی تھی پیچھے قدم۔ بچہ بول پڑا امی کود جا آگے جنت۔ تو یہ جو ہے سارے اہل ایمان کو جلاتا رہا، اور یہ لوگ بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے رہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے مسلم شریف میں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدے کیے ہوئے دن کی، یعنی قیامت کا وعدہ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، وہ حاضر کیے ہوئے دن کی۔ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ اب یہ دیکھیں
خندق کھودنے والے ہلاک ہو گئے، جبکہ ہلاک کون ہو رہے تھے؟ کلمہ پڑھنے والے، لیکن قرآن کا اپنا انداز ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق کھودنے والے ہلاک ہو گئے۔ النار ذات الوقود، یعنی آگ ایندھن والی، یعنی خندق میں کیا ہے؟ آگ ہے، تو وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اب یہ اصل ہے، اور وہ اس کو جو کچھ وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ وہم، اور وہ لوگ، علی ما یفعلون، اس پر جو کچھ وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ شہود، وہ دیکھ رہے تھے۔ اب وما نقموا منہم، اور ان کا جرم نہیں تھا، ان میں سے کسی کا بھی جرم نہیں تھا، سوائے یہ کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو زبردست ہے اور ستردہ صفات ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ تو یہاں پر اصل میں سوچنے کی بات ہے کہ آپ کنٹراسٹ دیکھیے، سورہ بروج اگر آپ کو یاد ہے نا تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ بہت مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ سب سمجھ جائیے کہ آیات متشابہات ہیں، تو اس زیادہ ٹینشن میں نہیں رہیے، بس یہ ہے کہ اس کے معانی ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ میں توجہ کھینچنا چاہ رہا ہوں کس کے طرف؟ اس کے طرف قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقوں والے، یعنی آگ ایندھن والی، النار ذات الوقود، خندق میں آگ بھری ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے تماشا، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اب وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ وہ دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان لوگوں کا جرم کیا تھا؟ چوری کیے تھے، زنا کیے تھے، کہیں کرپشن کیے تھے؟ نہیں، بس یہ کہ کلمہ پڑھ لی تھی، جرم اس کو جو ہے مطلب جو ہے جلانے کی سزا دے رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اصحاب الاخدود ہلاک ہوئے، جبکہ پریکٹیکل میں ہلاک کون ہوئے تھے؟ یہ اصل دیکھیے نا، پریکٹیکل میں ہلاک ہوئے تھے کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ قرآن کہہ رہا نہیں، ہلاک ہوئے تھے یہ جلانے والے، جلنے والے ہلاک نہیں ہوئے تھے، جلانے والے ہلاک ہوئے۔ کیوں؟ جلنے والے تو کیا ہے، ایک مرتبہ اس کے جسم جان کا رشتہ ختم ہو گیا، وہ جنت میں گئے۔ ہمیشہ کے جو ہے جلن تو اب ان کے لیے ہے نا، جو جلانے والے ہیں۔ ہمیشہ جہنم میں کون جلے گا، جلنے والا یا جلانے والا؟ تو ہلاک کون ہوا پھر؟ یہ تو وقتی تھا، یہ ہو گیا معاملہ، ان کے ایگزام میں پاس ہو گئے۔ یہ تو اگر نہیں جلتے کلمہ پڑھ کر کے تو برباد ہوتے، کلمہ پڑھ لیا، آگ میں جل گئے، جنت میں چلے گئے، پار کر گئے۔ اگر اس وقت جو ہے یہودیت ہی بھی قائم رہتے، عیسائیت قبول نہیں کرتے تو ہلاک ہوتے، لیکن اگر وہ جو ہے صحیح اسلام کو اس وقت قبول کر لیے، اس کے پاداش میں وہ جلا دیے گئے، جسم جان کا رشتہ ختم ہو گیا، پھر بھی ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے، تو اس کا کیا لاس ہوا؟ ہر ایک کو تو مرنا ہی ہے نا، وہ بھی مر گئے۔ جلانے والے ہلاک ہوئے، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے۔ اس تناظر میں دیکھیے کہ اگر اصحاب الاخدود کے معاملے میں خندق والے جو ہے جلانے والے ہلاک ہوئے ہیں، جلنے والے ہلاک نہیں ہوئے ہیں، تو غزہ والے معاملے میں آپ کس کو ہلاک سمجھ رہے ہیں؟ 70,000 فلسطینی ہلاک ہوئے یا پھر پورا اسرائیل ہلاک ہوا؟ تو یہ اصل میں چیز ہوتی ہے۔ تو یہ سب سورہ پڑھیں گے قرآن میں تو آپ کو تسلی ہوگی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو،
ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فتنہ میں ڈال دیا آزمائش میں، یا تو اسلام قبول کو واپس آؤ، گھر واپسی کرو، نہیں تو آگ میں جلو، اس طرح۔ تو جن لوگوں نے بھی مومن مردوں کو عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، اب پھر توبہ نہیں کیے، تو کیا ہے اس کے لیے؟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم کی عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ اب سمجھ میں آئے کہ کیوں ہلاک ہو گئی ہے؟ ہمیشہ کی جہنم مول لے لی۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال کیا ہے؟ تو ڈٹ گئے، وہ استقامت کا مظاہرہ کیے، جلنا برداشت کیے، گھر واپسی نہیں کیے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، ان کے لیے تو باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی، بگیسٹ اچیومنٹ۔ آپ دیکھ لیجئے، ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، جس کے وجہ سے توبہ گناہ کرنے کے بعد فوراً نہیں پکڑتا ہے، اور ہدایت کا سارا اہتمام کیا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک، اونچی شان والا، فعال لما یرید، کر گزرنے والا جو چاہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی آپ کے پاس بات لشکروں کی؟ کون سے لشکر کی بات؟ فرعون و سمود، فرعون کے لشکر کی اور سمود کے لشکر کی، قوم سمود، قوم فرعون، ان کے لشکروں کی بات پہنچی؟ قصہ معلوم ہوا ہے نا قرآن کی دوسری صورتوں سے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تکذیب میں لگے ہوئے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سورہ طارق۔ جزاک اللہ۔